Subscribe now and press the bell icon. Never miss it. شہزاد میں ہر کسی کو آنا چاہیے. اسی لیے میں کسی کو یہ نہیں کہتا کہ تم تنظیم کرو, کما کرو, ماتم کرو. نہیں, صرف اتنا ضرور کہوں گا کہ فرش عذاب پہ ضرور آیا کرو. فرش عذاب پہ ضرور آیا کرو. فرش عذاب پہ ضرور آیا کرو. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ کسی کائنات میں اپنے گھر کے کسی کو بلانا چاہتے ہیں تو اس پردھان کو جو بورڈ کی بیساکھیوں میں کھڑا ہوا ہے اس کو بلانے کے لیے جائیں گے تو وہ خود آپ کو ٹائم دے گا کہ اتنا مانگے. کسی بھی بڑے آدمی کو بلانے جائیں گے تو وہ خود کہے گا کہ ہم فلاں دن فلاں ٹائم پہ آگے بڑھائیں گے, اور اس کے آنے سے قبل آپ کو پوری تیاریاں کرنی ہوں گی. سب کچھ ریڈی رکھنا ہوگا کہ فلاں شخص ہمارے گھر پہ آنے والا ہے تو ریڈی ہونا چاہیے, سب کچھ تیار ہونا چاہیے. لیکن باہر وہ شخصیت آپ کو شکر منانا چاہیے کہ ادھر آپ نے فرش عذاب بچھایا نہیں, ملائکہ کی فہرست پہلے آ گئی, انبیاء کی فہرست پہلے آ گئی. یہاں تک کہ وہاں بلانے گئے تھے تو ٹائم ادھر سے ملا تھا کہ ہم اس ٹائم پر اس دن آئیں گے. یہاں جب چاہو تب اہل بیت کو بلا سکتے ہو. فرش عذاب بچھاؤ, اہل بیت کو بلا لو. فرش عذاب بچھاؤ اور بلا لو. فضیلت دیکھیے کیا ہے, فضیلت کتنی ہے اس فرش عذاب کی. فضیلت دیکھیے کیا ہے, اہمیت کتنی ہے, عظمت کتنی ہے کہ اس فرش عذاب پہ سب کو آنا چاہیے. کسی کو روک نہیں, کسی کو روک نہیں. ہر مسلک کا انسان عہدے نہیں بتاتا. یہاں آنے کے بعد ہر کوئی کہتا مزادار ہے. کل کی مجلس میں تھوڑا سا ذکر کیا تھا, ہر کوئی کہتا مزادار ہے. یہاں پہ آنے کے بعد کوئی نہیں کہتا ڈاکٹر, ہم انجینئر, IAS, PCS, یہ نہیں کہتا, بلکہ کیا کہتا ہے کہ ہم عزادار ہیں. یہاں آ کے عہدے نہیں بتائے جاتے, کیونکہ ایک شخص آیا تھا جو اس دہلیز پر جو ملائکوں کا ملائکہ تھا, جو فرشتوں میں سب سے افضل تھا. وہ جب آیا نیچے اس در پر آنے کے بعد کہتا انا خیاط الحسین, میں حسین کا درزی ہوں. میں کہوں گا تم نے یہ کیوں تعارف کروایا؟ تم کہہ رہے تھے کہ میں فرشتوں کا مالک, میں فرشتوں میں رہنے والا. عہدے بتا دیتا, بلندی بتا دیتا. کیا یاد رکھو, اس در پہ آنے کے بعد عہدے نہیں بتائے جاتے. اس در پہ آنے کے بعد عہدے نہیں بتائے جاتے. یہی کیا کم فضیلت ہے کہ میں خیاط الحسین بن کے آ گیا, میں درزی بن کے آ گیا. میرے لیے یہی سب سے بڑی فضیلت ہے. تو آپ بتاؤ, آپ کہہ رہے ہیں خود کو عزادار کہ ہم ہیں عزادار. تو آپ کی سب سے بڑی پہچان بن گئی ہے عزاداری. سب سے بڑی پہچان ہے آپ کی عزاداری. اگر آپ کی زندگی سے, آپ کی حیات سے اگر یہ عزاداری نکال لی جائے, بتاؤ آپ کیا ہو؟ بتاؤ آپ کی پہچان کیا ہے؟ اگر آپ کی زندگی سے یہ عزاداری نکال لی جائے, عزاداری چھین لی جائے, تو آپ بتاؤ کیا ہو؟ یعنی جو کچھ بھی ہو, جو ساری فضیلتیں ملی ہیں اس عزاداری کی عوض ملی ہے. جو کچھ بھی ہے سب کچھ اس عزاداری کی عوض میں ملی ہے. جب دربار میں کسی ملعون نے امام حسین کے خلاف برے الفاظ نکالے تو شہزادی نے کھیلنا کہا تھا, اے یزید اس ملعون سے کہہ دے خاموش ہو جا, اس سے کہہ دے خاموش ہو جا. یاد رکھ, میں عزاداری کی شکل میں ایک ایسا میڈیا چھوڑ کے جاؤں گی جو تیرے چاہنے والے کو آدم کاٹ نہ ثابت کرتے تو میرا نام زیدہ نہیں ہے. ایسا میڈیا چھوڑ کے جاؤں گی جو تیرے چاہنے والے کو آدم کاٹ نہ ثابت کر دے تو مجھے زیدہ نہ کہنا. تو شہزادی نے یہ فرش عذاب ہمیں دیا ہے. اس لیے امانت کے طور پہ دیا ہے کہ اسے رکھو, امانت کے طور پر اس کی حفاظت کرو, عزاداری کرو, مجلسیں کرو, ساری چیزیں. تو شہزادی نے ہمیں امانت کے طور پر دیا ہے. لیکن اب ہوتا کیا ہے, لوگ امانت میں خیانت کرنے لگے ہیں. اور یاد رکھیے گا, امانت میں خیانت بنی امیہ کا سیوا ہے, علی والوں کا سیوا نہیں ہے. علی والوں کا سیوا نہیں ہے کہ امانت میں خیانت کیا
تو فخر سے کہتا ہے میری مجلس ہے، میری مجلس ہے، میرا ذاکر ہے، میرا خطیب ہے، جب چاہیں گے تب مجلس ہوگی، جب چاہیں گے تب پڑھوائیں گے، جتنا چاہیں گے اتنا پڑھوائیں گے، میری مجلس ہے، میرا خطیب ہے، میرا ذاکر ہے، میرا تبرک ہے، سب کچھ میرا ہے۔ تو یاد رکھیے گا شہزادی نے امانت کے طور پر آپ کو دیا ہے تو آپ ہیں غلام، غلام بن کے رہیے، غلام بن کے رہیے، مالک بننے کی سوچئے کہ نہیں، کیونکہ امانت کے طور پہ دیا ہے تو آپ کو لے کے چلنا ہے، ایسے اسی طریقے سے لے کے چلنا ہے جس طریقے سے شہزادی نے دیا ہے کہ سنو اس فرش اعضا کو تمہیں امانت کے طور پہ دے رہی ہوں، تو یاد رکھنا اس فرش اعضا کو اس طریقے سے اپنانا جس طریقے سے اپنایا جائے، اس طریقے سے کرنا جس طریقے سے ہم نے بتایا ہے، اسی طریقے سے لوگ آئیں، جس طریقے سے دوسرے کے ہاں بڑے لوگوں کے ہاں جاتے ہیں اسی طریقے سے فرش اعضا پہ آئیں، فرش اعضا کے آداب بھی بتائے ہیں، تہذیب بھی بتائے ہیں، طریقے بھی بتائے ہیں، کس طریقے سے فرش اعضا پہ آپ کو آنا ہے، کس طریقے سے آپ کو بیٹھنا ہے، کس انداز میں آپ کو آنا ہے۔ اور یاد رکھیے گا کچھ لوگ اندر آتے ہیں، کچھ لوگ باہر کھڑے رہتے ہیں، جب ان سے سوال کیا جاتا ہے بھائی کیا بات ہے تو ایک ہی سوال آتا ہے کہ مولانا کی مجلس اچھی نہیں لگ رہی، مسائل پہ ہو تو چلے۔ تو بھائی یہ بتاؤ مولانا کچھ اپنی طرف سے پڑھ رہے ہیں یا اپنے گھر سے پڑھ رہے ہیں؟ بھائی تاریخ پڑھ رہے ہیں، اگر تاریخ سے کچھ ہٹ کے بتائیں تو بولو، اگر فضائل سے کچھ ہٹ کے بتائیں تو بولو۔ یہ دیکھیے صرف یہی نہیں ہے، ہر جگہ پوری یوپی میں ہر جگہ یہ ماحول ہے کہ مجلس ہو رہی ہے، کچھ لوگ باہر ہیں، باہر جاتے ہوں گے تو کوئی دیوار سے لگا ہوا سگریٹ پی رہا ہے، کوئی دیوار سے لگا ہوا پبجی کھیل رہا ہے، کوئی گیم کھیل رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ مجلس اندر ہو رہی ہے، باہر کھڑے ہو کے ٹائم پاس کیا جا رہا ہے۔ مجلس اندر ہو رہی ہے، باہر کھڑے ہو کے ٹائم پاس سے ہم سے کسی نے سوال بھی کر دیا تھا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ وجہ کیا ہے کہ آگے لوگ باہر رہتے ہیں، کچھ لوگ باہر کھڑے ہیں، کوئی پبجی کھیل رہا ہے تو کوئی ٹائم پاس کر رہا ہے، کوئی باتیں کر رہا ہے، لیکن آگے لوگ اندر آ جاتے ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ تو مجھے تو اس وقت سمجھ میں نہیں آیا میں کیا وجہ دوں، کیا جواب دوں۔ تو بعد میں نے کہا کہ سنو، کسی کے یہاں اگر انتقال ہو جاتا ہے تو میں جب گھر میں جاتا ہوں تو دیکھتا ہی ہوں جس کا باپ مرا ہوتا ہے بیٹا موجود ہوتا ہے، گھر والے موجود ہوتے ہیں، اقربا موجود ہوتے ہیں، جتنے بھی قریبی رشتے دار ہوتے ہیں سب وہاں موجود ہوتے ہیں۔ جنازے کے قریب جتنے بھی قریب والے ہوتے ہیں، جتنے بھی رشتے دار ہوتے ہیں، جتنے بھی قریب والے ہوتے ہیں وہ جنازے کے پاس ہوتے ہیں۔ لیکن جیسے گھر سے باہر نکلتا ہوں تو دیکھتا ہوں کوئی باہر کھڑا ہوا ہے، کوئی گیم کھیل رہا ہے، تو کوئی بیٹھ کھیل رہا ہے، کوئی چوراہے پہ چلا گیا ہے، تو کوئی وہاں چائے پی رہا ہے، کوئی باتیں کر رہا ہے۔ تو پتہ یہ چلا قریب لوگ اندر رہتے ہیں، جو دور رہتے ہیں وہ باہر رہتے ہیں۔ تو جس سے جتنی محبت ہوتی ہے اگر آپ اس سے جتنا قریب ہوں گے، جتنی محبت ہوگی کرنے والے سے اتنے قریب جا کے اس جنازے کے پاس بیٹھیں گے، اور جتنی محبت دور ہوگی اتنا ہی دور باہر کھڑے ہوں گے۔ اہل بیت سے جس طریقے سے محبت ہوگی اس طریقے سے اہل بیت سے جڑیں گے، اس طریقے سے آپ فرش اعضا پہ آئیں گے، اس طریقے سے آپ یہاں آ کے بیٹھیں گے۔ یہ فرش اعضا ہے، شہزادی نے آپ کو دیا ہے تو امانت کے طور پہ دیا ہے کہ اس کی حفاظت کرنا، اس کی حفاظت کرنا، مجلس کرنا، فرش اعضا بچھائیے۔ اب ہوتا کیا ہے، لوگ سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں ہم شیعہ ہیں، اصلی شیعہ ہیں، سید ہیں، اصلی شیعہ ہیں، ہم مجلسیں کرتے ہیں، 40 ڈیگ بریانیاں بنواتے ہیں، ہم مجلسیں کرتے ہیں تو اتنا بسکٹ بانٹ دیتے ہیں، ہم مجلسیں کرتے ہیں تو یہ کر دیتے ہیں، ہم مجلسیں جب ہوتی ہے تو ہم 2 کلومیٹر سے اپنا تیل خرچ کر کے فرش اعضا پہ آ جاتے ہیں، ہم مجلسیں کرتے ہیں تو ہم شیعہ ہیں، ہم شیعہ ہیں، ہم شیعہ ہیں، ہم مجلسیں کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا مجلس یہ فرش اعضا کسی رسم و رواج کا نام نہیں ہے بلکہ امانت شہزادی زینب کا نام ہے۔ یہ رسم و رواج نہیں ہے کہ بابا دادا کرے چلے آ رہے ہیں تو ہم بھی کرتے چلے آئے، یہ رسم و رواج نہیں ہے، یہ امانت شہزادی زینب کا نام ہے کہ اسی طریقے سے اس کو اپنایا جائے، اسی طریقے سے مجلس کو کی جائے، اسی طریقے سے اس کو اپنایا جائے۔ تو یاد رکھیے گا ایک چیز اور بھی ہوتا ہے، ہر کوئی اپنے آپ کو شیعہ بتا رہا ہے، ہم ہی تو شیعہ
شیعہ ہیں، ہم ہی تو شیعہ ہیں۔ مجلس میں آتے ہیں، لوگوں سے پیچھے بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم ہی تو شیعہ ہیں۔ جلوس میں جاتے ہیں، پیچھے پیچھے چلتے ہیں، لوگوں سے باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم ہی تو شیعہ ہیں۔ جلوس میں ماتم کرتے ہیں، ان میں گٹکا بھرا ہوتا ہے، کہتے ہیں ہم ہی تو شیعہ ہے۔ جلوس کے بغل میں جاتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، کہتے ہیں ہم ہی تو شیعہ ہیں۔ یعنی ساری چیزیں ہم ہی تو شیعہ، ہم ہی تو شیعہ، ساری برائیاں بھی کر لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم ہی شیعہ، ہم ہی شیعہ۔ یاد رکھیے گا، شہزادی کو اداکار پسند ہے، شہزادی کو کلاکار پسند نہیں ہے۔ تو کلاکاری نہ کریے، آزاداری کریے۔ جس طریقے سے آزاداری شہزادی نے بتائی ہے اس طریقے سے آپ کو آزاداری کرنی ہے، خلوص دل سے آزاداری کرنی ہے۔ اب ایک جملہ یہ بھی سن لیجیے، شیعہ ہوتے کیسے ہیں، شیعہ کہتے کسے ہیں، شیعہ ہوتے کیسے ہیں۔ ایک شخص آیا آنے کے بعد کہتا ہے مولا میں آپ کا شیعہ۔ دیکھیے دو طریقے کی محبت ہوتی ہے، ایک دعوائے محبت، ایک محبت یعنی ایک دعویٰ کیا جائے کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، ایک اصل محبت ہوتی ہے جو نبھائی جاتی ہے، دکھائی دی جاتی ہے۔ تو دعوائے محبت اور محبت آیا آنے کے بعد کہتا مولا ہم آپ کے شیعہ، آپ کے چاہنے والے، آپ کے شیعہ۔ مولا نے کہا تم میرا شیعہ نہیں، مولا نے کہا تم میرا شیعہ نہیں، مولا آپ نے ہمیں پہچانا نہیں، مولا آپ نے ہمیں پہچانا نہیں، ہمیں جانا نہیں۔ ہم آپ کے لیے کتنا کچھ کرتے ہیں، ہم آپ کے لیے کتنا کچھ کرتے ہیں۔ ارے آپ کے دادا آقا حسین پر مجلسیں وبا کرتے ہیں، تبرک بانٹ دیتے ہیں، کتنی بڑی بڑی مجلسیں کر دیتے ہیں، مجلسیں ہوتی ہے تو تیل خرچ کر کے ہم چلے جاتے ہیں مجلسوں میں۔ ہم آپ کے شیعہ ہیں، آپ نے ہمیں پہچانا نہیں۔ جھٹے امام نے کہا سن تو اس سے بتا رہا ہے جس کی تلواریں 70 مصروں کو دیکھ لیتی ہیں، تو اس سے کہہ رہا ہے کہ پہچانا نہیں۔ میں کہا پوری پہچانتا ہوں کہ تم کون ہے۔ مولانا نے کہا تم میرا شیعہ نہیں ہے۔ کہا مولانا آپ کا شیعہ، کہا تم میرا شیعہ نہیں ہے۔ کہا پھر آپ کے شیعہ کیسے؟ کہا جاننا ہے، چلا جا فلاں چوراہے پہ، فلاں چوراہا پر میرا شیعہ بیٹھا ہوتا اسے سلام کر دینا، جگہ بتائے نا۔ چلا، چلنے کے بعد جس جگہ امام نے بتائی تھی چوراہے پہ وہاں پہنچا تو دیکھا ایک موچی ہے جو چپل سل رہا ہے، ایک موچی ہے جو چپل سل رہا ہے۔ اب وہ سوچ رہا ہے کہاں امام کا سلام، کہاں یہ موچی، کہاں میرا مولا، کہاں میرا امام، کہاں یہ موچی کے چپل، کہاں میرے مولا کا سلام، کہاں یہ موچی کے چپل۔ آگے جانے لگا، فوراً وہ چپل سلتے سلتے سر کو اٹھاتا ہے، اٹھانے کے بعد کہتا ہے یہ شخص ایسے کیوں جا رہا ہے، میرے مولا کا سلام تو پہنچاتے گا۔ یہ ہوتے ہیں شیعہ کہ میرے مولا کا سلام تو پہنچاتے گا، ایسے کہاں چلا جا رہا ہے۔ وہ پلٹ کے آیا، آنے کے بعد کہنے لگا مولا آپ نے بتا دیا تھا کیا کہ سلام بھجوانے والا ہوں۔ ارے وہ تو خود سے سوال کرنے لگا کہ میرے مولا کا سلام پہنچاتے گا۔ کہا یہی تو شیعوں کی پہچان ہوتی ہے کہ جو جان جاتے ہیں کہ میرے مولا کا ارادہ کیا ہے، میرا مولا کیا کروانا چاہتا ہے۔ سن میرا مومن جو بھی میرا شیعہ بھائی ہوگا، جو مومن ہوگا وہ کعبے سے افضل ہوگا، اس کا مرتبہ کعبے سے بلند ہوگا۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ کہا رسول اللہ کی حدیث نہیں سنی، عزت المومن افضل من کعبہ، عزت المومن افضل من کعبہ۔ وہ کہتا ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے کہاں کعبہ، کہاں یہ مومن، کہاں کعبے کی عظمت، کہاں مومن کی عظمت، کہاں کعبے کی عظمت، کہاں مومن کی عظمت۔ تھوڑا سا توجہ دے، کہاں کعبہ، کہاں یہ مومن۔ آپ کہہ رہے ہیں عزت المومن افضل من کعبہ، کہ کعبے کی مومن کی عزت کعبے سے افضل ہے۔ ارے کہاں کعبہ، کہاں مومن۔ کہا کہ یہ سنی مولا ہو سکتا ہے یہ غلط روایت ہو، غلط حدیث ہو، جھوٹی حدیث ہو۔ امام نے کہا ایسے جھوٹی مت بتا، تمہارے سامنے معصوم بیٹھا ہے، پہلے تصدیق کروا لے، دلیل مانگ لے، پھر اس کے بعد کہے کہ غلط ہے۔ کہا مولا کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ ارے کہاں کعبہ ہے، کہاں یہ مومن ہے، کہاں کعبہ ہے، کہاں یہ مومن ہے۔ کہا یہ بتا کعبہ کب محترم ہوا، کعبہ کا فضیلت دار بنا، کعبہ کب محترم ہوا۔ کہا کعبہ اس وقت محترم ہوا جب آپ کے دادا علی اس میں 3 دن قیام کر لیے، اس کے بعد لوگ حج کرنے لگے، یعنی 3 دن قیام کرنے کے بعد اتنا محترم ہو گیا۔ اور وہیں پہ چھٹے امام نے جواب دیا کہ سن جس کعبے میں میرے دادا علی 3 دن رہ گئے وہ اتنا افضل ہو جاتا ہے، اتنا محترم ہو جاتا ہے۔ سن جن مومنوں کے دلوں میں میرا
اللہ ماشاءاللہ خدا آپ کی سلامت رکھے. تو جن دلوں میں علی ہمیشہ رہتے ہو وہ کتنا معتبر ہوگا, وہ کتنا فضیلت والا ہوگا, اس کی عزت کتنی ہوگی. تو شیعہ ایسا بنو کردار سے, کیونکہ آپ کے ساتھ آپ کو جب پہچانا جاتا ہے تو آپ کے ساتھ آپ کے امام کو پہچانا جاتا ہے. جب آپ روڈوں پہ چلتے ہو تو دیکھنے والا کہتا ہے کس کا چاہنے والا ہے, کس کا ماننے والا ہے. تو آپ اپنے کردار سے ثابت کرو. یاد رکھیے گا اگر آپ کا کردار برا ہوا تو آپ کے کردار سے آپ کا امام بھی پہچانا جا رہا ہے. آپ کے کردار سے آپ کا امام بھی پہچانا جا رہا ہے. یہ حسینی ہے, یہ حسین والے ہیں, یہ حسین والے ہیں. تو آپ کے کردار سے آپ کے حسین کو بھی پہچانا جا رہا ہے. تو کردار ایسا رکھو کہ آپ کو دیکھ کے لوگ خود بخود کہہ دیں جب یہ ایسے ہیں تو جس کو مانتے ہیں وہ کیسا ہوگا. اس سلوات پڑھے محمد بات. محبت میں, بندگان کی محبت میں اللہ نے صرف آپ کو ہی نہیں پوری کائنات کو خلق میں ڈالی ہے, پوری دنیا کو بنایا ہے. پوری دنیا کو اللہ نے بنایا ہے. سورج کو, چاند کو, ستارے کو. یا ملائکتی ویا سبحان سماواتی انی ما خلقت السماء مبنیۃ ولا ارض مدیہ ولا قمر منیر ولا شمس مضیہ ولا فلک یجری ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت النساء. ہم نے ان 5 کی محبت میں پوری کائنات بنائی ہے. ہم نے ان 5 کی محبت میں پوری کائنات بنائی ہے. اچھا یہ بتاؤ اللہ نے جب کائنات بنائی ہے تو اللہ چاہے گا کہ کوئی کائنات کو مٹا دے, اللہ چاہے گا کہ کوئی کائنات کو برباد کر دے, اللہ چاہے گا کوئی اسے مسمار کر دے, اللہ چاہے گا کوئی اسے برباد کر دے. مثال میں تم آپ پوری زندگی جتنا بھی پیسہ کماتے ہیں جب اس پیسے سے گھر بنواتے ہیں, پوری زندگی باہر کر کے آپ کماتے ہیں, کمانے کے بعد واپس آتے ہیں, آنے کے بعد ایک گھر بنواتے ہیں. اب گھر بن گیا, آپ چاہیں گے کوئی آئے اس گھر کو اٹھا دے, آپ چاہیں گے کوئی آئے اس گھر کو نیست و نابود کر دے, آپ چاہیں گے کوئی آئے اس گھر کو گرا دے. کبھی نہیں چاہیں گے کہ ہم نے پوری زندگی جو ہماری پوری زندگی کی کمائی تھی کل کمائی ہم نے اپنے گھر میں لگا دی, ہم نے اپنا گھر بنا دیا اس لیے کہ ہم اس میں رہیں گے, ہمارے بچے اس میں رہیں گے. تو ہم کبھی نہیں چاہیں گے کوئی آئے ہمارا گھر گرا دے, کوئی آئے ہمارا گھر ڈھا دے, کوئی آئے اسے نیست و نابود کر دے, کوئی تنظیم آئے برباد کر کے چلی جائے. کا سنو اگر ہم نے یہ گھر اپنے لیے بنوایا ہوتا تو ایک مرتبہ ہم معاف کر سکتے تھے, برداشت کر سکتے تھے, لیکن یہ گھر ہم نے اپنے اولاد کی محبت میں بنائی ہے. ہم نے یہ گھر اپنے بال بچوں کی محبت میں بنوائی ہے. ہم نے یہ گھر اپنے بیٹوں کی محبت میں بنوائی ہے کہ ہمارے بعد یہ گھر ہمارے بیٹوں کا ہے, ہمارے بعد یہ گھر ہمارے بال بچوں کا ہے, ہمارے بعد یہ گھر ہمارے اولادوں کا ہے. تو ہم کبھی نہیں چاہیں گے کہ ہم نے جس گھر کو اپنے بال بچوں کے لیے بنایا ہو, اپنے بال بچوں کی محبت میں بنایا ہو, اپنے اولاد کی محبت میں بنایا ہو, کبھی کوئی نہیں چاہے گا کہ کوئی آئے اس گھر کو ڈھا دے, کوئی آئے اس گھر کو گرا دے, کوئی تنظیم آئے اس گھر کو برباد کر کے چلا جائے. تو وہی اللہ کیسے چاہے گا کہ جس اللہ نے ان 5 کی محبت میں پوری کائنات بنائی ہو, ان 5 کی محبت میں سورج بنائی ہو, ان 5 کی محبت میں ستارے بنائے ہو, ان 5 کی محبت میں فرش بچھایا ہو, ان 5 کی محبت میں پوری کائنات بنائی ہو, تو اللہ کیسے چاہے گا کوئی آئے اس دنیا کو گرا دے, کوئی آئے اس دنیا کو نیست و نابود کر دے. میں ایک ہی جملہ کے یہاں پہ اور کہوں گا, ارے وہ اللہ ہے. اللہ اگر کوئی کائنات کو مٹا بھی دیتا ہے تو اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ارے اللہ تو کائنات میں رہنے نہیں آتا, اللہ تو جسم بھی
رکھتا کہ وہ رہنے آئے گا۔ اللہ کو کیا ضرورت ہے کوئی ڈھائے یا نہ ڈھائے؟ اللہ سے کیا مطلب ہے کوئی اللہ کو مانے یا نہ مانے؟ ایک جملہ سنیے گا، کوئی میرے اللہ کو مانے تب بھی اللہ اللہ ہے، کوئی میرے اللہ کو نہ مانے تب بھی اللہ اللہ ہے، کوئی میرے اللہ کو مانے تب بھی اللہ اللہ ہے، کوئی میرے اللہ کو نہ مانے تب بھی اللہ اللہ ہے۔ کسی کے ماننے سے اللہ بڑھتا نہیں، کسی کے نہ ماننے سے اللہ گھٹتا نہیں۔ پوری کائنات میرے اللہ کو چھوڑ دے، علی کا چاہتا کچھ نہیں، جسے میرا اللہ چھوڑ دے اس کا بیٹا کچھ نہ ہے۔ تو اللہ جسم کو رکھتا نہیں کہ وہ کائنات میں رہنے کے لیے آئے، تو چاہے کوئی ڈھائے چاہے نہ ڈھائے، یہاں تک کہ اللہ نے اپنا گھر بھی بنایا تو اس میں بھی کسی کو بھیجنا تھا، خود رہنے کے لیے نہیں بنوایا، اس نے بھی کسی کو بھیجنا تھا تو گھر بھی بنوایا، تو اپنے رہنے کے لیے نہیں بنوایا۔ لیکن پھر اللہ بنایا کس لیے؟ کہا ہم نے پنجتن کی محبت میں بنایا۔ تو اب دیکھیے گا محبت کر رہا ہے پنجتن سے، بنا رہا ہے سورج، محبت کر رہا ہے پنجتن سے، بنا رہا ہے ستارے، محبت کر رہا ہے پنجتن سے، بنا رہا ہے چاند۔ یہ اللہ محبت بھی تو محبت کرتا، یہ بنا کیوں رہا ہے؟ اللہ کہے گا کہ سنو محبت کا سلیقہ سکھا رہا ہوں کہ جب بھی کسی سے محبت کرو تو اس کی محبت میں کچھ بناؤ۔ اس سلوات پڑھے لیکن بنا رہا ہے سورج، محبت کر رہا ہے پنجتن سے، بنا رہا ہے چاند، محبت کر رہا ہے پنجتن سے، بنا رہا ہے ستارے۔ یہ اللہ پنجتن سے محبت تھی تو کرتا، بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ کرتا، بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ تو اللہ کہہ رہا ہے کائنات والوں کو ہم سلیقہ سکھا رہے ہیں، محبت کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ جب بھی کسی سے محبت کرو تو اس کے لیے کچھ بناؤ، جب بھی کسی سے محبت کرو تو اس کے لیے کچھ بناؤ۔ کہا ہم نے پنجتن سے محبت کی تو ہم نے بنا لیا سورج، ہم نے پنجتن سے محبت کی تو ہم نے بنائے ستارے، ہم نے پنجتن سے محبت کی تو ہم نے بنائے سورج، ہم نے پنجتن سے محبت کی تو ہم نے بنایا چاند۔ اے اللہ تو قادر مطلق ہے، تو نے پنجتن سے محبت کی تو چاند بنایا، تو نے پنجتن سے محبت کی تو ستارے بنایا، تو نے پنجتن سے محبت کی تو سورج بنایا، تو نے پنجتن سے محبت کی کائنات بنائی۔ اے اللہ ہم ہیں مجبور بندے، ہم ہیں خاکی بندے، ہم تو ستارے بنا نہیں سکتے، ہم تو سورج بنا نہیں سکتے، ہم تو چاند بنا نہیں سکتے، لیکن محبت ہم بھی کرتے ہیں تو ہم ستارے بنا نہیں سکتے، سورج بنا نہیں سکتے، چاند بنا نہیں سکتے، تو ہم نے بنایا علام، ہم نے بنایا تازیہ، ہم نے بنایا کہوالا۔ اے اللہ ہم تو خاکی بندے، تو ہے خالق، تو نے محبت کی، تو نے تو سورج بنایا، تو نے تو چاند بنایا، تو نے تو ستارے بنائے، تو نے تو زمین کا فرش بچھایا، تو نے پوری کائنات بنائی۔ اور ہم نے جب محبت کی تو ہم نے علم بنایا، ہم نے جب محبت کی تو ہم نے تازیہ بنایا، ہم نے جب محبت کی تو ہم نے کہوارہ بنایا۔ اب کوئی ہم سے نہ پوچھے علم کیوں، تازیہ کیوں، یہ کہوارہ کیوں؟ ارے منہ میں 32 دانت ہو تو اللہ سے پوچھو چاند کیوں، ستارے کیوں، سورج کیوں؟ ہم سے نہ پوچھو بھائی، تمہارا رشتہ بھی قریبی ہے، تم خود پوچھ لو کہ ستارے کیوں، چاند کیوں، یہ سورج کیوں؟ کہ آپ نہ پوچھیں گے بھائی تم ہمیشہ سوال ہی کرتے رہو گے یا جواب بھی دو گے؟ بھائی تم ہمیشہ سوال کرتے ہو یہ کیوں، وہ کیوں، تمہارے یہاں یہ کیوں، ہمیشہ سوال کرتے ہو، کبھی جواب دینا بھی سیکھو۔ جواب دے ہی نہیں سکتے، صرف سوال کر سکتے ہیں، وہ اس لیے کیونکہ علم کے دروازے سے دور ہو گئے۔ صرف سوال کر سکتے ہو کیونکہ علم کے دروازے سے دور ہو گئے۔ اور یاد رہے کہ خیبر کے بعد ایک در
تھا جو علماء تھا وہ بھی تمہارے یہاں بند ہے. غیبت کے بعد ایک دروازہ تھا علماء کا وہ بھی بند ہے. تو سوال ہی کرو گے کہ یہ کیوں وہ کیوں, تو اللہ سے پوچھو کہ چاند کیوں, ستارے کیوں, سورج کیوں, کا آپ نہ پوچھیں گے, کیوں نہ پوچھو گے, کا جواب مل گیا. کون سا جواب ملا؟ کہ ہم نے پوچھا تھا کہ سورج کیوں, چاند کیوں, ستارے کیوں, تو اللہ نے کہا ہم نے سورج اس لیے بنایا, چاند اس لیے بنایا, جنگا سنیں, ستارے اس لیے بنایا. اللہ نے کہا سنو, چاند اس لیے بنایا تاکہ جب چاند کو دیکھو تو چاند کے دو ٹکڑے کرنے والا یاد آئے. جب بھی چاند کو دیکھو تو چاند کے دو ٹکڑے کرنے والا یاد آئے. سورج کیوں؟ سورج اس لیے بنایا تاکہ جب سورج دیکھو تو سورج پلٹانے والا یاد آئے. سورج اس لیے بنایا تاکہ پلٹانے والا یاد آئے. یہ ستارے کیوں؟ کہ جب بھی ستارہ دیکھو تو دہلیز سے بجانے والا یاد آئے. سلوات پڑھیں گے. یہ ستارے کیوں, یہ چاند کیوں, یہ پیاس اس لیے کیونکہ ہم خود کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں, آواز نہیں آ رہا ہے. تو یہ چاند کیوں, یہ ستارے کیوں, تو پتہ چل گیا نا. چاند کو دیکھو تو تاکہ تمہیں یاد آ جائے کہ دو ٹکڑے کرنے والا یاد آئے. سورج کیوں؟ تاکہ پلٹانے والا یاد آئے. ستارے کیوں؟ تاکہ دہلیز سے بلانے والا یاد آئے. اب کوئی ہم سے نہ پوچھے علم کیوں, علم اس لیے ہے تاکہ نظروں سے لشکر بھگانے والا یاد آئے. تاکہ نظروں سے لشکر بھگانے والا یاد آئے. یہ تازیہ کیوں؟ تاکہ جب تازیہ دیکھو تو خود اجل کے کعبہ بسانے والا یاد آئے. یہ گہوارہ کیوں؟ تاکہ گہوارہ دیکھو تو تمہیں سمجھ میں آئے کہ بنو امیہ کی شکست میں مسکرانے والا یاد آئے. تو نے چاند میں روشنی بھی ڈالی, اے اللہ تو قادر مطلق ہے, تو نے چاند میں روشنی ڈالی. ہمیں خاکی بندے, ہمیں محتاج بندے ہم نہیں ڈال سکتے, تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے عزا خانے میں چراغ جلا دیا. ہمیں محتاج بندے, ہم تو سورج میں روشنی ڈال نہیں سکتے, تو ہم نے عزا خانے میں چراغ روشن کر دیا. اللہ تو ہے قادر مطلق, تو نے ستارے میں روشنی ڈالی. اب ہم ہیں محتاج بندے, تو ہم نے اپنی آنکھوں میں آنسوؤں کے رنجھن جیسے ہوئے چمکتے ہوئے موتی سجا لیے. اے اللہ تو ہے قادر مطلق, تو نے جب پنجتن سے محبت کی تو زمین کا فرش بچھایا. ہم نے جب پنجتن سے محبت کی تو فرش اعلیٰ بچھایا. جب ہم نے محبت کی تو ہم نے اپنے اعتبار سے منایا کہ لوگ دیکھیں تو انہیں یاد آئے کہ کس کا گہوارہ ہے. لوگ دیکھیں تو یاد آئے کس کا تذکرہ ہے. لوگ دیکھیں تو یاد آئے کس کا علم ہے. لوگوں کو یاد آنا چاہیے یہ علم کس کا ہے, یہ علم کس کا ہے, علم کس کا ہے. یاد رکھیے گا شہزادی فاطمہ زہرا نے پہلے ہی علم بنا دیا تھا جب بھی عباس کی ولادت بھی تھی. وقت ہوتا تو مولا عباس کے دو چار فضائل پڑھتا, لیکن میں دیکھ رہا ہوں وقت نہیں ہے, بس 15 سے 10 بچے ہوئے. تو شہزادی نے مولا عباس کا علم مولا عباس کے آنے سے پہلے ہی بنا دیا تھا کہ مولا عباس کے لیے علم بنا دیا. اور ایک فرمائش کی تھی
کہ اے علی میں اس بچے کی پرورش کروں گی. تو علی نے جملہ کہا کہ رسول اللہ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ جو بچہ آنے والا ہے جب وہ آئے گا تو آپ نہ بھولیے. کہا جو کام کرنا یہ علم دے دینا اور وہ علمدار کرنے گا. کہا آپ کی اگر فرمائش ہے تو یہ علم ہم سے ضرور ہوگی. علم میں مشق بھی لگایا گیا. یاد رہے ابھی کربلا آئی نہیں, کربلا کی تیاری پہلے چلی گئی کہ کربلا میں مشق کی بھی ضرورت ہوگی. اس لیے فاطمہ زہرا نے عالم میں مشق بھی لگا دیا کہ عباس کو مشق کی ضرورت پڑے گی. لوگ مسائل کی طرف آ رہا ہوں, سارے مسائل چھوڑ رہا ہوں. مولا عباس جب آتے ہیں خیمے کی طرف کیا دیکھتے ہیں کہ خیمے میں کوہرام پڑا ہے, الکش کی صدائیں بلند ہے. ایک مرتبہ مولا عباس اپنی زوجہ کے قریب آتے ہیں, آگے کہتے ہیں میری سکینہ کہاں ہے, میری سکینہ کہاں ہے, میری سکینہ کہاں ہے. فوراً جواب آتا ہے آپ کی سکینہ پیاس سے الکش الکش کہتے ہوئے الکش کھاتے بے ہوش ہو گئی ہے. اللہ اکبر. مولا عباس نے کہا کیسی کیفیت ہے. اب خیمے میں جاتے ہیں, دیکھتے ہیں, کہتے ہیں میری بچی سکینہ اٹھو تیرا چچا عباس آیا ہے. سکینہ نے آنکھ کھولی پھر بند کر دی, آنکھ کھولتی تھی بند کرتی تھی. ایک مرتبہ کہا اے تمہارے چچا آئے ہوئے ہیں. سکینہ کیا دیکھو گی نہیں تمہارا چچا آگے کھڑا ہے. سکینہ اٹھتی ہے, اٹھنے کے بعد کہتی ہے اے چچا پیاس کتنی ہے کہ یہاں تک کہ جتنے بچے خیمے میں ہیں سب کو پیاس لگی ہے, سب الکش کی صدائیں بلند کر رہے ہیں. مولا عباس سے رہا نہ گیا, کہتے ہیں کام کرو میں ابھی اجازت لے کے آتا ہوں. مولا عباس گئے آقا حسین کے پاس, کہا مجھے اجازت دے دیجیے تاکہ میں رن میں جاؤں, تاکہ میں رن میں جاؤں. آقا حسین نے کہا میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں, میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں. ارے تم تو لشکر کے علمدار ہو, میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں. ادھر جناب سکینہ کو معلوم ہوا کہ چچا کو اجازت نہیں ملی. ایک مرتبہ چچی کا بازو پکڑا, کہا اے چچی چچا سے کہو نہ پانی لائے, اے چچی چچا سے کہو نہ پانی لے کے آئے. اللہ اکبر. یہ سننا تھا. مولا عباس دوبارہ گئے, جانے کے بعد کہتے ہیں اے آقا حسین اجازت دے دو تاکہ میں پانی لے آؤں. اگر ذرے خیمے کی طرف دیکھو بچے کتنے پیاسے ہیں. کہا ٹھیک ہے, لڑنے کی اجازت نہیں, پانی لانے کی اجازت دے دوں گا. جاؤ پانی لے کے آؤ. لو علم تیار کیا گیا, علم میں مشق لگایا گیا. مولا عباس چلنے کے بعد پہنچے, نہر فرات پر بھی قبضہ کیا. ارے نہر فرات پر قبضہ کرنے کے بعد اب جو پانی مشق میں بھری, پانی مشق میں بھر کے واپس آ رہے تھے. ایک مرتبہ عمر سعد نے کہا اگر یہ پانی خیمے تک پہنچ گیا تو ہم کبھی فتح یابی حاصل نہ کریں گے. ارے یہ پانی خیمے تک نہیں پہنچنا چاہیے. اب جیسے یہ جملہ کہنا تھا سارے سپاہی مولا عباس کو گھیرنے میں لگ گئے, لیکن یہ خوف تھا کہ سپاہی قریب نہ آ رہے تھے بلکہ دور سے عباس کو گھیرنا چاہ رہے ہیں, عباس کو گھیر رہے ہیں. مولا عباس فریاد کر رہے ہیں ارے میں جنگ کرنے نہیں آیا ہوں, میں تو پانی لینے آیا ہوں. ارے یہ مشق خیمے تک پہنچا دوں. وعدہ کر رہا ہے یہ عباس خیمے میں پانی دے کے پلٹ کے واپس آئے گا, مجھے پانی پہنچا دینے دو. اللہ اکبر. کسی کے دل میں رحم نہ آیا, کسی نے رحم نہ کھائی. عباس کہہ رہے ہیں ارے میں علی کا بیٹا ہوں, وعدہ خلافی نہیں کروں گا, پانی دے کے واپس آؤں گا. میرے ساتھ کہتا ہے ارے پانی خیمے تک نہیں پہنچنا چاہیے. ارے دور سے تلواریں چلی, دور سے نیزے مارے گئے, دور سے تیر چلائے گئے. تاریخ میں لکھا اب جب لشکر نے گھیر کر تیر چلانا شروع کیا, ارے عباس کا دائنا بازو قلم ہوا, نیزے چلے, تلواریں چلی, تیر چلے, عباس کا بایاں بازو قلم ہوا. مشق و داغے سے سنبھالا. ارے کسی ملعون نے اب جو تیر چلائی, مشق چھڑی, پانی زمین پر گر گیا.
ارے پانی نہ تھا، عباس کے جسم کا خون زمین کربلا میں گر گیا، عباس تڑپ گئے، اے رحمان اپنے آپ کو یہیں سے موڑ لے، اب خیمے میں جانے کی تمنا نہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، خدا آپ کو کوئی مدد سوائے رسول کربلا کے۔ یاد رکھیے گا یہ ایام عزا صرف فدیہ کرنے کے ایام ہے، صرف رونے کے ایام ہے۔ یاد رکھیے گا شہزادی انہی کے پاس جاتی ہے جن کے آنکھوں سے اشک نکلتے ہیں، ارے رومال لے کے آتی ہے کہ لاؤ غم حسین میں نکلے ہوئے آنسو میرے رومال کے حوالے کر دو۔ لو مصائب کے جملے سنو، مولا عباس کی آس ٹوٹ گئی، کعب خیمے میں نہیں جانا ہے، واپس پلٹو، ارے پلٹنا ہے۔ آپ نے وہ جملہ سنا ہوگا، ام البنین کا وہ مرثیہ ضرور سنا ہوگا۔ ام البنین نے وہ مرثیہ پڑھا کہ ارے کربلا کے میدان میں جتنے بھی گھوڑے سے زمین پہ آئے ہیں سب نے ہاتھوں کا سہارا لیا۔ ام البنین نے مرثیے میں فرمایا، ہائے میرا بیٹا جب کربلا کی زمین پہ آیا، ارے منہ کے بل زمین پہ آیا، ارے بازو سلامت نہ تھے کہ بازوؤں کا سہارا لیتا۔ لو آقا حسین توڑے، تاریخ نے لکھا جب آقا حسین میدان کی طرف بڑھے تو کبھی گرتے کبھی اٹھتے، کبھی گرتے کبھی اٹھتے۔ تاریخ نے لکھا عباس کا آقا حسین بار بار میدان کربلا میں گر رہے تھے، اٹھ رہے تھے، گر رہے تھے، اٹھ رہے تھے۔ تو میں نے کیا دیکھا کہ جب پہلی مرتبہ حسین کربلا کی زمین پر گرے اور جب کھڑے ہوئے تو ایسے نہیں کھڑے ہوئے بلکہ ہاتھوں میں عباس کا بازو، دوبارہ جب گرے اور جب کھڑے ہوئے عباس کا دوسرا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، خدا کو کوئی وہ نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے لباسوں بدل کے۔ عباس کے قریب آئے، آنے کے بعد کہا، اے عباس کیا تمنا ہے؟ عباس نے کہا میری خواہش ہے کہ آپ کی زیارت کرتا جاؤں، کہا ایک آنکھ میں تیر بے بس ہے، ایک آنکھ میں خون ہے۔ آقا حسین نے کہا ٹھیک ہے، خون کو صاف کیا گیا۔ عباس نے زیارت کی، زیارت کرنے کے بعد کہیں اجازت دو، اتنا کہنا تھا۔ آقا حسین نے ایک جملہ کہا، ارے تمہاری خواہش پوری ہو گئی، تم نے میری زیارت کر لی، ارے اس حسین کی بھی ایک خواہش ہے، کیا وہ پوری نہ کرو گے؟ کیا کون سی خواہش؟ نعرے اٹھے زندگی بھر آتا کہا ہے، آخری مرتبہ بھائی کہہ دو میری تمنا پوری ہو جائے۔ لو عباس نے بھائی کہا، روح پرواز ہو گئی۔ آقا حسین لو علم لے کے واپس خیمے کی طرف بڑھتے، لو علم کی زیارت کرو گے نا بھی عباس کا وہ علم جو عباس لے کے گئے تھے، آقا حسین وہ علم لے کے خیمے کی طرف پلٹ رہے ہیں۔ لو خیمے کی طرف آتا ہوا سکینہ نے دیکھا، کہا بچوں آؤ میرا چچا واپس آ رہا ہے، ارے پانی آ رہا ہے۔ اے بچوں یاد رکھنا سب سے پہلے پانی اس کو ملے گا جو سب سے چھوٹا ہوگا۔ بچوں آؤ وہ دیکھو علم آ رہا ہے، وہ دیکھو میرا چچا علم قریب پہنچا۔ بچوں نے کیا دیکھا؟ علم آیا لیکن علم جان نہ آیا۔ سکینہ نے طرف کے سوال کیا، اے بابا میرا چچا کہاں رہ گیا؟ اتنا کہنا تھا کہ میرے فرات پر شانے کٹا کے سو گیا۔ جناب سکینہ نے جملہ کہا، وہ جملہ برداشت کر لے، مجلس تمام ہو گئی۔ جملہ کہا، اے اللہ اے بابا
کر دیجیے گا، کیا کہنا ہے؟ جا کے کہیے گا سکینہ پانی نوازے گی، اے چچا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔